اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے حماس اور اسرائیل یا امریکی صدر کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین میں سیز فائر، جنگ بندی ہو چکی ہے، مجاہدین نے ناکوں چنے چبایا ہے۔ جی ہاں، اور دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مظلومین شکست کھا کر بھی ناقابل شکست بن گئے ہیں۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ امریکی صدر نے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ حماس، مجاہدین کی جو تنظیم ہے حماس، امریکی صدر نے ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حماس ہتھیار پھینک دے ورنہ ہم طاقت سے چھین لیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے منگل کے روز یہ اعلان کیا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس موقع پر انہوں نے خصوصی طور پر حماس کے اسلحے کے معاملے پر 2 ٹوک موقف اختیار کیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے، پترکاروں سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی حماس کے ساتھ بات چیت ہوئی اور تنظیم نے اپنے ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، اور انہوں نے کہا کہ حماس کا غیر مسلح ہونا جلد ہوگا، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم یہ عمل طاقت کے ذریعے مکمل کریں گے۔ یعنی حماس کو چاہیے کہ وہ ہتھیار پھینک دے ورنہ ہم طاقت سے چھین لیں گے۔ ایران دوسری بڑی خبر بھی غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں سیز فائر، جنگ بندی کے بعد اب وہاں پر ٹرکوں کے ذریعے سے امدادی سامان، ایندھن وغیرہ پہنچایا جا رہا ہے۔ غزہ میں ایندھن کی ٹرکوں اور امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے امدادی ٹرکوں کی تعداد کمی سے متعلق اقدامات واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے مظلومین، جن پر دنیا کے سب سے بڑے ظالموں نے ظلم کے پہاڑ توڑے لیکن ان کے ایمان کو نہیں ڈگمگا پائے، غزہ کے مظلومین واپس اپنے گھروں کو، اپنے محلے میں، اپنے علاقوں میں لوٹ رہے ہیں، اور ایسے وقت میں اب پوری دنیا سے غزہ اور فلسطین کے لیے ایندھن، امدادی سامان، میڈیکلز، غذائی اجناس، فوڈز
کھانے پینے کے سامان پہنچائے جا رہے ہیں۔ اب اسرائیل کہیں نہ کہیں آتنک کر رہا تھا اور ٹرکوں کی کمی کی بات کر رہا تھا کہ کم تعداد میں ٹرک آئیں، لیکن اسرائیل نے اب اپنا یہ اعلان بھی واپس لے لیا۔ اب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں غزہ اور فلسطین میں امدادی سامان ٹرکوں کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، الحمدللہ۔ بڑی خبر آ رہی ہے ایران کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں جو امن کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں ایران پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھنے کا درست فیصلہ ہم نے کیا تھا۔ یعنی ایران نے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے کہ مصری شہر شرم الشیخ میں غزہ جنگ بندی کے سلسلے میں منعقدہ امن سربراہ کانفرنس میں شرکت نہ کر کے سفارتکاری کا اہم موقع ضائع کر دیا ہے۔ اس امن سربراہ کانفرنس میں امریکی صدر ٹرمپ مین آف پیس کے طور پر موجود تھے، جن کے ملک نے 2 برسوں پر پھیلی غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو 21 ارب ڈالر سے زیادہ فوجی امداد دی۔ اور اس کانفرنس میں امن کے علمبردار پیسفل مین بن کر کون بیٹھے تھے؟ ٹرمپ۔ تو اب دنیا کو لگ رہا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت اور سمرتھن اور ان کی محبت میں ٹرمپ نے یہ پورا ماحول بنایا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جب اسرائیل آتنک کا ظلم کا ننگا ناچ کھیل رہا تھا، اس وقت اسرائیل کو ننگا ناچ کھیلنے کی طاقت، ہمت، حوصلہ 21 ارب ڈالر سے زیادہ فوجی امداد دے کر خود امریکہ نے کیا۔ ایران کے ذرائع ابلاغ نے ایران کی طرف سے امن سربراہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت کو مسترد کیے جانے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا اور ہمارے اپنے ملک پر بھی حملہ کیا، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آئیے ناظرین، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ امن کا اعلان اور جنگ بندی کا اعلان ہونے کے بعد باقاعدہ جو شرائط طے ہوئی ہے، ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا ہے، اس میں قیدیوں کو بھی ایک دوسرے کے قیدیوں کو لوٹایا جا رہا ہے۔ اب بہت ساری لوگ جو ہیں مر چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ ہمارے پاس جو لاشیں واپس آئی ہے، واپس آنے والی ایک لاش ہمارے یرغمالی کی نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ منگل کی رات غزہ سے موصول ہونے والی 4 لاشوں میں سے ایک لاش کسی بھی یرغمالی کی نہیں ہے۔ فوج نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ حماس سے ملنے والی 4 لاشوں میں سے ایک کا تعلق اسرائیلی یرغمالیوں میں سے نہیں ہے۔ فوجی ترجمان کے مطابق قومی ادارہ برائے فورینسک میڈیسن میں معائنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ حماس کی جانب سے دی گئی 4تھی لاش کسی یرغمالی کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو چاہیے کہ مارے گئے مغویوں کو واپس لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ حالانکہ اسرائیلی فوجی ذرائع نے اپنے چینل کے ذریعے سے یہ بھی بتایا کہ حماس نے دانستہ یعنی جان بوجھ کر غلط لاش نہیں دی۔ ان ذرائع نے امید ظاہر کی کہ حماس آج مزید لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گا۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ تل ابیب میں متعلقہ اداروں نے ایک لاش کی شناخت پر شبہ ظاہر کیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے اشارہ ملا ہے کہ واپس آئی 4تھی لاش ممکن ہے کسی اسرائیلی یرغمالی کی نہ ہو۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے، ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی ہے، جس میں دکھایا گیا کہ سڑک پر ہزاروں کا مجمع ہے اور 8 لوگوں کو آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے اور انہیں گولی مارا جا رہا ہے۔ تو خبر آ رہی ہے کہ حماس نے 8 افراد کو، 8 لوگوں کو اسرائیل کا جاسوس قرار دے کر انہیں گولی مار کر ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر سڑک پر گولی مار دی گئی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہو رہی ہے۔ حماس نے غزہ کی سڑک پر گولی ماری۔ حماس نے ان افراد کو اسرائیلی جاسوس قرار دیا۔ ایک وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ انہیں گولی ماری جا رہی ہے۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کے نکل جانے کے بعد، انخلا کے بعد، حماس اپنی طاقت کو دوبارہ بڑھا رہی ہے اور اس نے مقامی مسلح گروپوں پر حملے شروع کر دیے ہیں جو اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں طاقتور ہو چکے تھے۔ حماس کے ذریعے سے ان مارے جانے والوں کو لے کر فلسطینی صدر محمود عباس نے حماس کی اس حرکت کی نندا کی ہے۔
मजम्मत की है। फ़लस्तीनी माहिर अब्दुल हादी ने कहा कि हलाकतें गलत थीं, लेकिन गज़ा में फ़िलहाल अभी कोई अदालत या कानून नहीं है। लोगों ने 2 साल तक बमबारी और तशद्दुद बर्दाश्त किया, इसलिए ऐसे वाक़यात उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लीकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।